اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام سامعین کرام اور حاضرین کرام اور جتنے بھی فیس بک فرینڈس، تمام دیکھنے والے اور سننے والے تمام کو مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے اور میری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج اس پہلی رمضان ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ چودھری حمزہ اور کچھ ہی لمحات میں مجھے میرے کو ہوسٹ مخدوم طیب آپ جوائن کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو گیسٹس ہیں وہ بھی مجھے کچھ ہی لمحات میں جوائن کریں گے۔ تو ایک چیز یہ کہ بتائی نہیں گئی تھی، لیکن آج ہی آپ لوگوں کے لیے میں یہ اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ وہ احباب جن کو اتنی شہرت نہ مل سکی اور ایسے ینگسٹرز جن کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ملنے کی وجہ سے وہ عالمی سطح تک نہیں آ سکے، تو ہماری کوشش ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور آپ سب کی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے احباب کو بھی اپنے سامنے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ معیاری پڑھنے والے ہوں گے اور معیاری کلام پڑھیں گے اور معیاری سماعتوں والے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ایسے احباب کو بھی سنیں گے۔ کچھ ہی لمحات میں مجھے میرے گیسٹ جوائن کریں گے، تو میں ساتھ ہی ان کو احباب کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، پوسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، سٹوریز وغیرہ میں دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو یہ ہے کہ باقاعدہ تعارف میں ان کو بلاتا ہوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ طیب بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرا بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ احباب کو رمضان کریم بہت بہت مبارک، خیر ہمارے اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال رمضان کریم کی بابرکت ساتوں کے ذریعے ہم پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے، اور جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ پاک اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سب سے پہلے گیسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ مخدوم طیب بھائی ہمارے کو ہوسٹ ہیں اور شو میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ میں نہیں ہوں تو میری کمی یہ پوری کریں گے، یہ نہیں ہوں تو میں آلریڈی یہاں پہ ہوں۔ سیکنڈ، ہمارے جو گیسٹ نعت خواں ہیں محراب حبیب چشتی۔ محراب حبیب چشتی بھائی کے تعارف میں کیا کہوں، واقعین سے آپ کا تعلق اور دنیا نعت کا عظیم نام حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑا نام بنایا، اور ایسے ایسے شاگردوں کو تراشا کہ نہ ہی پوچھیں۔ تو میں بلا تاخیر سب سے پہلے میں طیب بھائی کی جانب بڑھوں گا کہ طیب بھائی ایک استائی ایک انترا پیش کیجئے، جب تک ہمارے کوشش ہے ہمیں کہ ہمارے جو اسلامک اسکالر ہیں صاحبزادہ عقیل سلیمان بھائی وہ جوائن کر لیں، تب تک طیب بھائی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں گے، ایک استائی اور ایک انترا۔ تو طیب بھائی بسم اللہ، محراب بھائی سنیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج فیض کونین سے کہ مہکتے پھول جناب محراب بھائی اور بلا شبہ حمزہ بھائی، آپ دونوں کو ساتھ لے کر میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ فیض کونین سے منسلک جتنے بھی احباب ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ مل کے جائیں گے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹرانسمیشن کا آگے آگے ٹرانسمیشن بڑھے گی۔ بے تو شک۔ میں بلا تاخیر اپنا حاضری پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں محراب بھائی ان کو سنیں گے ہم ذوق شوق سے۔ تو بسم اللہ جی، بسم میں اللہ شروع بسم اللہ بسم اللہ۔
واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیتا رے سدرا حضور جانتے ہیں حدود ماشاء طائر اللہ ماشاء اللہ. سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا ہاں سبحان اللہ. اور جانتے ہیں کہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عرش مولا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں میں ان کی بات کروں یہ میری اوقات نہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور ہاں 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 ماشاء اللہ. جانتے ہیں ہاں شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں حمزہ بھائی مجھے امید ہے ہمارے دادا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے. سجادہ صاحب نے تو نہیں کیا اور کچھ سگنلز کا ایشو ہو رہا ہے. البتہ بہت خوب طیب بھائی ماشاء اللہ سلامت رہیں. اور ہمیں کچھ احباب نے بھی جوائن کیا. میں جب تک محراب بھائی کا کچھ سگنلز کا شاید ایشو ہو رہا ہے تو میں کمنٹس کی جانب بڑھتا ہوں. شرجیل ستی بھائی ماشاء اللہ بھائی سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اور شرجیل بھائی ہمیشہ کی طرح ساتھ ساتھ ہیں. عامر سلطان مختوم ماشاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں خوش رہیں آباد رہیں. قاری اویس ظفر ستی الخیری ماشاء اللہ بھائی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں اویس بھائی. اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رہیں آباد رہیں. حماد حسین جی بھائی نے ہمیں جوائن کیا جزاک اللہ حماد بھائی. جمال الخیری ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جمال بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ اپنے حصار میں رکھے. عامر بھائی جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. شرجیل بھائی نے بھی ایک آستائی میسج میں کمنٹ کر کے عرض کی سلامت رہیں جناب آپ کی بھی حاضری ہو گئی. حاضری ہے جوائن کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ بڑی اچھی شخصیات ہیں. تو انشاءاللہ آگے دیکھیے شو میں گارنٹی دیتا ہوں بور نہیں ہوں گے. اور رمضان کی برکات ہیں ہی ایسی اور اوپر سے شخصیات معیاری پڑھنے والی. تو میں چلتا ہوں انشاءاللہ بس ماشاء اللہ دو بہت کمنٹ. اچھا پڑھا لگتا ہوں ماشاء اللہ. فہد ستی بھائی ماشاء اللہ بھائی سلامت رہیں. عامر سلطان مخدوم اگین جزاک اللہ بھائی. میں بلا تاخیر چلتا ہوں محراب بھائی کی طرف. اور فرمائشیں تو کیا ہم نے کرنی ہیں حضرت جو سنائیں سر پہ ہیں. تو محراب حبیب چشتی بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم.
رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. میں مبارکباد پیش کرتا خیر ہوں مبارک. چودھری حمزہ مخدوم آپ دونوں کو کہ اچھی کاوش ہے, اچھی ایفرٹ ہے, ہونا چاہیے. یہ حضور کی صفت و ثنا اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم پر فرض ہے کہ اچھی نعت پڑھی جائے, سنی جائے اور لوگوں تک پہنچائی جائے. اچھا قدم ہے. اور حمزہ نے مجھے کہا, اور یہ میرا پہلا پروگرام ہے, آج ایک صبح ریکارڈ کروا کر ہوں میں, اور یہ میرا مطلب کہ دوسرا لائیو پہلا ہے, والا صبح انشاءاللہ آن ایئر ہوگا. تو یہ حمزہ کی شفقت ہے, محبت ہے, پیار کرتا ہے بھائی ہے ہمارا بڑا. تو اس کے حکم پر آج میں حاضر ہوں, اور کوشش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری اچھی سے اچھی پیش کر سکوں. ان کی شیان شان تو نہیں ہو سکتے کیونکہ غالب ثنائے خواجہ بیزدار گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا ہے, گستاخ اکھیاں کتنے جاڑی. میں مختصر انشاءاللہ پڑھوں گا, تو درود پاک پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رہی. ماشاء اللہ. فہد ستی. جی جمال بھائی, ضرور دعا کی درخواست. کیا جناب, ہم دعا دعائیں آپ کے لیے ضرور کریں گے. فہد ستی ماشاء اللہ. ایک نعت ہوگی حمزہ بھائی. جناب سمجھ نہیں آئی, ریکمنڈ کیجیے گا. جی حمزہ بھائی, میرے خیال میں محراب بھائی کا انٹرنیٹ کنیکشن میں پرابلم آ رہا ہے. جی جی آ گئی ہیں محراب بھائی. جی جی محراب بھائی کنٹینیو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے, مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے, او بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. شیر عرض ہے کہ مولا تیرا کی جاندہ کر دے مولا تیرا شکر کرا ایک بار جے کر دے او پیدا ایس کم لے لئی سامان مدینے دے. پیدا
ایسی کملے لئی پیدا ایس کملے لئی سامان مدینے دے واہ واہ میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی میرے دل وچ بن جاوے تصویر مدینے دی یا خواب مینو آقا مدینے دے یا خواب مینو آقا آن مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ کمنٹس میں احباب اپنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں کہ پڑھائی بھی کیسی ہو رہی ہے اور سماعت بھی کیسی ہو رہی ہے. میرا بھائی یہ آپ کی بھی محبتیں ہیں اور احباب کی محبتیں بھی شامل ہیں ساتھ ساتھ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت شو کیوں نہیں ہو رکھے. رہے جی کمنٹ شو نہیں ہو رہے کمنٹ شو نہیں ہو رہے, وہ نیچے چیٹ میں آپ کو شو ہوں گے. خیر بعد میں دیکھ لیجیے گا, میں بیان فرما رہا ہوں فی الوقت. تو یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح استادوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. فیض کونین میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فیض ہے کہ جس کی خوشبو اس وقت دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر کونے میں محسوس کی جاتی ہے. تو بلا شبہ اللہ پاک سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کے اسباب بھی حضرت سید منظور الکونین اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اسحال ہو, اور اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک اس فیض میں ہمیں تا قیامت چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے گزارش کی جا رہی ہے, میں اپنے گیسٹ کی پرمیشن سے ایک ہی شعر پیش کروں گا کیونکہ وقت ہم نے سارا محراب بھائی کو ہی دینا ہے. تو کمنٹس میں کہا جا رہا ہے, تو میں صرف ایک آسائی محراب بھائی سن رہی ہیں. میرا بھائی نیچے محراب بھائی کے سگنلز میں شاید کوئی ایشو آ رہا ہے. تو خیر جب تک ہمیں ریکنیکٹ کرتے ہیں. جی تو حمزہ بھائی اب میری آپ سے گزارش ہے دوبارہ ہم ایک بار محراب بھائی کی طرف بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کلام آپ پیش فرمائیں اور اس کے بعد محراب بھائی سے ایک فرمائش کریں گے. تو امید ہے محراب بھائی وہ فرمائش ضرور پوری کریں گے. میں سب سے پہلے تو محراب بھائی کی اجازت سے یہ کمنٹس میں بھی کہا جا رہا ہے, تو میں صرف ایک ہی شعر پیش کروں گا کیونکہ وقت سارا محراب بھائی ہے. ہم صرف پڑھیں نہ پڑھیں تو بات پوری نعت پڑھیں کوئی ایشو نہیں. استادوں کا ہی پڑھا ہوا کلام مقابلہ تو نہیں کر سکتے, نہ ہی اس پر پورا کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مائنر مقابلہ سی تو ہے ہی نہیں, یہ تو حضور کی صرف تو ثنا ہے اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو جو بے خوشبو شک ہوتی ہے وہ سونگھنے والے بھی موجود ہیں اور سنگھانے والے بھی موجود ہیں. تو بسم اللہ کیجیے. بے بالکل. شک اور کیا خوب میں ایک اور نیوز کہ ہمیں ہمارے اسلامک اسکالر بھی جوائن کر چکے ہیں, تو میں ان کو بھی ساتھ ہی کال پہ لے لیتا ہوں. اوکے ساتھ ہوں. السلام علیکم دادا صاحب. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا شاید سگنل میں کچھ ایشو ہے. میں پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ٹھہری ہوئی آنکھوں
वाह वाह जुदाई की घड़ी है अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह और मेरी हुई आँखों में जुदाई की घड़ी है महसूस ये होता है वाह वाह हयात की घड़ी है हाँ शब आखिरी तैबा की मेरे सर पे खड़ी है माशाल्लाह। मेरा भाई शेर अर्ज है वाह वाह सुभान अल्लाह रोते हुए सामाने वाह वाह सफर बांध रहे हैं वाह माशाल्लाह। वाह रोते वाह वाह हुए सामाने सफर बांध रहे हैं महसूस ये होता है माशाल्लाह कयामत की घड़ी है वाह 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 सुभान अल्लाह ये वाह वाह होता है कयामत की घड़ी है वाह वाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी हमजा मैं भाई। चलता हूँ बिला ताकीर अपने इस्लामिक स्कॉलर साहिबजादा साहब, आप हमारी बात सुन रहे हैं? आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, तो उसको थोड़ा सा करीब करके बोलिए। जी आ रही है आपकी बात, मुझे मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी आ रही है। जी अस्सलाम जी वालेकुम। सबसे पहले मिदहत सरवर कौनैन की इस पहली रमज़ान ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं और मैं तारुफ कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आपके लिए हमारे को होस्ट मखदूम तैयब, जिनको आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हमारे गेस्ट नाख़वां सैयद मंजूरुल कौनैन अक़दस रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके शागिर्द मेहराब हबीब चिश्ती भाई हैं वाह कैंट से। तो ये था एक तारुफ। और मेहराब भाई, मखदूम भाई, तैयब भाई, ये हमारे साहिबजादा किंग सुलेमान भाई हैं और कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की तालीम ले रहा हूँ, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और दीनी तालीम से, दीनी घराने से वाबस्ता और रावलपिंडी की एक नामी गिरामी शख्सियत। तो मैं चलता माशाल्लाह हूँ से वक्त के लिए साहिबजादा साहब की तरफ। हज़रत हमें बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से, रमज़ान की बरकतों के हवाले से हमें थोड़ा सा कुरान और हदीस के मुताबिक की रोशनी में रोशनास करवाइए कि कैसी बरकतें हैं रमज़ान की, और इस कंटेंट के हवाले से जो कि शुरू किया गया मिदहत सरवर कौनैन। जी बिस्मिल्लाह, और माइक को थोड़ा सा करीब करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब चौधरी हमजा साहिब को, तैयब साहिब को और चिश्ती भाई को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सभी की ये मुतफ़िका काविश है, आपकी कोशिश है। और माह सयाम बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, अज़मतों बेशक का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से अनवार और तजल्लियात को अख़ज़ करने का माह है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़्यूज़ात व बरक़ात को जिस तरीके से, जिस अंदाज़ से, जिस कैपेसिटी के साथ इंसान अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, उसी तरह अल्लाह की अनवारात व तजल्लियात, फ़्यूज़ व बरक़ात का नुज़ूल उसके क़ल्ब व बातिन पे होता है। तो माशाअल्लाह। यकीनन ये दौरे पुरफ़ितन है।
دنیا بڑی مصروف ہو چکی ہے، زندگیاں بڑی مصروف ہو چکی ہے، ہر شخص اپنی ظاہری زندگی سنوارنے اسے بنانے کی غرض سے انتہائی مصروف ہو چکا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حمزہ صاحب آپ کو بھی، آپ کے دیگر ساتھیوں کو بھی، کہ اس دور پرفتن میں بھی آپ نے ایسی کاوش کی ہے کہ جس کا مقصد فقط یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کوئی ایسا میسیج فارورڈ کیا جائے جس کے ذریعے سے سبھی کی اصلاح ہو جائے، اور یہ اس وقت سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر رہے ہیں۔ تو رمضان المقدس کے بابرکت ماہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ بات محتاج وضاحت نہیں کہ ارکان اسلام میں سے تیسرا بنیادی رکن روزہ ہے۔ جی بے شک بے شک شہادت توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز، اور اس کے بعد جو اہم ترین فریضہ وہ روزہ ہے۔ تو بے شک روزہ کے حوالے سے آپ یقیناً گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں کہ یہ ماہ مقدسہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک خاص کرم نوازی ہم پہ ہوئی کہ اس بار اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں زندگی میں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اس کی بے شمار سبحان اللہ۔ برکات، بے شمار برکات ہیں۔ یوں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں واہ جن کا صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے جو تھے وہ امم سابقہ پر بھی فرض کیے گئے تھے، بے شک اور نبی پاک صلی بے اللہ شک علیہ وسلم کی امت پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کے آخر میں جو ہے لعلکم تتقون، روزہ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسا بے کہ شک آپ نے یہ چینل بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کی مخلوق تک آپ کا اچھا میسج پہنچے، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، جتنے سننے والے ہیں کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی بات گھر کر جائے، تاکہ سب کا بھلا ہو بے جائے شک اور سب کی بے بگڑی شک بن جائے۔ بے شک تو اسی طرح نماز کی بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر کار خیر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو روزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، سبحان پرہیزگار بن اللہ۔ جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو روزہ بے شک چونکہ یہ ڈھال ہے، جہنم سے ڈھال ہے۔ اب روزہ دار کے لیے جہاں اگر دیکھتے ہیں، ہم احادیث پاک میں دیکھتے ہیں تو اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روزہ دار کے لیے 5 ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی جو صلی اس سے اللہ پہلے، اس سے قبل دوسری کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ 5 جی ایسی بے شک نعمتیں ہیں، بڑے قابل غور بات ہے حمزہ جی، بہت قابل غور بات ہے طیب بھائی اور علیہ۔ جی چشتی بسم بھائی، اللہ۔ سبھی سامعین حضرات کے لیے کہ بہت قابل غور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو یہ 5 نعمتیں نصیب ہوئی رمضان المبارک کی برکت سے، وہ امم سابقہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ماشاء نمبر اللہ۔ 1 کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب روزہ دار روزے میں ہوتا ہے تو سارا دن صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، افطاری تک وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے۔ اور جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا جو اسٹمک ہے، معدہ ہے، وہ خالی رہتا ہے، تو اس کے اندر سے جو اس خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے روزے کی حالت میں، وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سبحان وہ اللہ اللہ کو مشک سے سبحان زیادہ اللہ۔ محبوب ہے۔ اور سبحان نمبر اللہ 2 کہ اس ماہ مقدسہ میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بے شک اور نمبر 3 بے جو شک بہت خوبصورت نعمت جو عطا ہوئی کہ روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ بے شک بے بے شک شک یعنی کتنی بڑی شہادت ہے، کتنی بڑی شہادت ہے، اور یہ عظمت کی بات ہے
کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو روزہ کی حالت میں رہتا ہے، اور یہ ماہ سیام کی برکت ہی کی وجہ سے ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جنت کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی جو اس کو یہ انعام و اکرام دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کا دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ اب ایک بندہ جب مزدوری کرتا ہے تو جب وہ مزدوری کرتا ہے تو اس مزدوری کے عوض اس کو کوئی نہ کوئی معاوضہ ملتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جاب کرتا ہے تو اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ بس یہی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کا بھی ایک معاوضہ اس کو دیا جاتا ہے، وہ اس کو انعام و اکرام دیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، اس کی جتنی بھی لغزشیں تھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مقدسہ کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پانچویں جو نعمت ملتی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جنت کو اس مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، اس مومن کے لیے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو امم سابقہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے اچھے اور قابل انداز میں صاحبزادہ عقیل سلیمان صاحب اپنے بیان فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر دوبارہ محراب بھائی کی طرف چلوں گا اور گزارش کروں گا کہ کوئی اپنی پسند کا بہترین قسم کا کلام جو ہے جو کہ استاد محترم نے پڑھا اور ان کے فیض میں سے ہے، ہماری نظر کیجیے۔ بسم اللہ۔ جی محراب بھائی، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میں استاد جی کا شعرۂ آفاق کلام میں پیش کرتا ہوں۔ جی بچوں نے وہ پڑھا کلام، میں بھی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ بسم اللہ۔ حمزہ بھائی، کیا محراب بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ساتھ ہیں، تھوڑا سا محراب بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے جی بسم اللہ۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی حمزہ بھائی ان کا کافی ایشو ہوتا ہے، تو میرا بھائی ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی۔ رسول امین واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خاتم المرسلین رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا، بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے
رسول امین. جی ہیں جی ہیں ماشاء اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ سب سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا سبحان اللہ تیرا سکہ تیرا کارواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں کیا عرب کیا ماشاء اللہ محراب بھائی بڑے صاحبزادہ صاحب کیسا لگ رہا ہے ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اندر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ محراب بھائی نے تو قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ہی تازہ کر دی ہے. بس یہ ان کی محبتیں ہیں اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے. استادوں کا فیض ہے جناب اور مجھے ان کو اور طیب بھائی کو تو نسبت ہی ایک ہی فیض کے ساتھ ایک ہی گھرانے کے ساتھ حاصل ہے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ہمیشہ سلامت رکھے. ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایک نام سنیں گے. اے رسول امین. ماشاءاللہ محراب بھائی سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں. جزاک اللہ. پتہ نہیں سگنلز کیوں ایشوز کر رہے ہیں آج ورنہ نہیں ہوتا ایسا. ہاں آج سگنل کا کافی ایشو آ رہا ہے. بہرحال اللہ پاک اپنی برکتیں اپنی بنائے رکھے اور اپنا فضل و کرم ان سگنلز کے اوپر بھی بنائے رکھے تاکہ یہ جو بیچ میں ہو جاتے ہیں نا بار بار. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اسی طرح ہم نعت پڑھتے رہیں تو یہ سگنلز کا تو ایشو تو میٹر ہی نہیں کرتا جناب. ماشاءاللہ محراب بھائی کی آواز ہمارے کانوں تک پڑی اور اس طرح جیسے کہ معراج کروا دی محراب بھائی نے. ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے. میں صاحبزادہ صاحب کی طرف چلوں گا کیونکہ پروگرام اینڈنگ کی طرف ہے تو میں صاحبزادہ صاحب کی طرف چلوں گا. حضرت ود ان 2 منٹس آپ اس چیز کو کور کیجیے گا کہ اس کنٹینٹ کے حوالے سے جو مدحت سرور کونین چل رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیسا فیل ہو رہا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے کہ نعت کے بارے میں, نعت کا ادب کیا ہونا چاہیے, نعت کیسے ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ. ود ان 2 منٹس اس چیز کو کور کیجیے گا پھر ہم دوبارہ محراب بھائی کی طرف چلیں گے. بسم اللہ. یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پڑھتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ تو یہی تو شعر ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اگر یہاں یہ بھی کہا جائے پڑھتے ہیں وہی جن کو سرکار پڑھاتے ہیں تو یہ بھی بڑا اعلیٰ قسم کا ہوگا کہ یہ تو خاص عنایت ہے اللہ پاک کی. اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے. وگرنہ آپ دیکھ لیں بے شمار لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں, خلق خدا بے شمار ہیں
لیکن بے مدحت شک بے شک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی تعریف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بے کہ شک بے کہا شک جاتا ہے کہ ای شہادت بازور بازو نیست، کہ یہ جو شہادت ہے یہ بازور بازو حاصل نہیں ہوتی، یہ اپنی قوت سے حاصل نہیں ہوتی، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنا کوئی جوہر نہیں ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی بس نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے پڑھی، نہیں، یہ میں نے نہیں پڑھی بلکہ انہوں نے پڑھائی ہے، ہاں 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 انہوں نے واہ 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 واہ، انہوں سبحان نے اللہ، پڑھائی کیا ہے. کہنے. یہ تو ہاں کرم ہاں ہے ان کا، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو مجھے ایسی مجھ میں کوئی تو بات ایسے نہیں ہے، بے جتنا شک بے دیا شک سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات اتنی نہیں ہے. یہ تو واہ ماشاء آپ اللہ پاک سے. صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جتنا عطا کریں، جس کو چاہے اپنی مدحت کے لیے، جس کو چاہیں اپنی نعت خوانی کے لیے، جس کو چاہیں اپنی ثنا خوانی کے لیے، جس کو چاہے اپنی تعریف کے لیے، جس کو چاہے اپنے کمالات بیان کرنے کے لیے، جس کو چاہیں واہ آقا، واہ. جس کو چاہیں اپنے 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 کمالات کے ساتھ اپنی نعت بیان کرنے کے لیے جس کو آقا چاہیں اس کو پسند کر لیں، اس کو منتخب کر لیں. یہ تو کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو آقا کی خاص کرم نوازی ہے. کچھ لوگ چاہنے بے کے شک. باوجود بھی اس مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا واہ تجھ واہ. سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو ہاں بہت سے ہاں. لوگ اس میں عرصہ دراز سے کوشاں ہیں، کاوش کرتے ہیں کہ ہم بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل کر لیں، لیکن ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ایسے احباب آ جاتے ہیں کہ جن کو آقا کی نظر کرم اتنی میسر آتی ہے. جیسے آپ دور کی بات چھوڑے، میں یہاں کی بات کرتا ہوں، میراب بھائی کو دیکھ لیں، طیب بھائی کو دیکھ لیں، تو بے شمار ایسے ہیں، بے شمار. یہ ہمارے آج کل کی بات ہے. تو اللہ رب ماشاء العزت نے کتنا کرم کیا، کتنا کرم کیا. تو آج ماشاء اللہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ نعت خوانی کی بدولت اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا. تو یہ تو اللہ بے پاک شک. کی خاص کرم نوازی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا اور عنایت ہوتی ہے کہ جس کو اپنی تعریف کے لیے منتخب کر لیں، وگرنہ انسان کے اپنے بس کی بات بات. نہیں ہے. بے شک ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کے بھی اس جو بیان کرنے کا لحن ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت، اور اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کے ذوق و شوق میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی شوز میں صاحبزادہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. میں شو کا اختتام ہے، ٹرانسمیشن کا اینڈ ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن گئی ہے. میں اینڈ پہ آپ کے کمنٹ ضرور لوں گا. یہ میرا ایک چھوٹا سا وہ ہوا کرے گا جسے کہتے ہیں نا ایونٹ. اور میں اگین چلتا ہوں محراب بھائی کی جانب. محراب بھائی بسم اللہ. میں بسم اللہ صاحبزادہ بسم اللہ. صاحب نے ابھی نعت کے شعر پڑھے، کوثر ہاں ہاں. بریلوی صاحب کے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی اور میری میری اوقات نہیں. میری سکس سینس میں یہی کہہ رہی ہے محراب بھائی نے اسی کو پکڑنا ہے. بس مجھے اچھے لگے یہ اشعار، اور میں اسی کے 2 اشعار صرف پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. میں آپ کی اللہ میراب بھائی کی مزید. بات کرتا ہوں، بسم اللہ. میراب بھائی کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ جو حمزہ جی نے پوچھا ہے، تو میں نے حمزہ صاحب سے، میں سبھی لوگ سن رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ کل کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے. میراب بھائی ہمارے سامنے ہے، طیب بھائی ہمارے سامنے ہے، حمزہ صاحب ہمارے سامنے ہے. تو یہ کل کی بات ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. تو یہ بلا تو واہ شبہ کرم ہے بلا ان شبہ. کا، ورنہ مجھ میں اتنی بات نہیں. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت. جی بسم اللہ. واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو واہ واہ. اتنی میری اوقات نہیں، بس یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ارے ہاں ہاں. مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی بات
نہیں، جی جتنا جی دیا سرکار نے مجھ کو، ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. توجہ علامہ صاحب. ماشاء اللہ. سرور عالم کے روضے سے مجھ کو لپٹ کر رونے دو، سرور عالم کے روضے سے مجھ کو لپٹ کر رونے دو، بس میں نہیں ہے جوش محبت، قابو میں جذبات نہیں، بس میں نہیں ہے جوش محبت، قابو میں جذبات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. ماشاء ماشاء اللہ اللہ ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھائی یہ میری ایک ریکویسٹ کہ مکتب ایئرز کر دیجیے. ہاں ہاں اللہ. واہ واہ. مطلب غور تو کر سرکار کی تجھ پر. غور تو کر سرکار کی تجھ پر، کیسی خاص عنایت ہے، غور تو ہاں ہاں کر ہاں جی ہاں. سرکار کی تجھ پر، واہ واہ. کیسی خاص عنایت ہے، کوثر جی تو ہے ان کا ثنا خواں، ارے واہ یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. ماشاء اللہ اللہ زد تو زد. اور ماشاء اللہ صدقے آپ جیے میرا بھائی جیے آپ، اور اللہ آپ جزاک کو میں اللہ خوش رہے. خوش رکھے اور ہمیشہ اسی طرح آپ کی آواز میں ذوق و شوق عطا فرمائے. جی طیب بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی حمزہ بھائی، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں محراب بھائی کو سن کے یہ کلام جو کہ قبلہ استاد جی کا، قبلہ سید منظور الکونین شاہ جی کا پڑھا ہوا کلام، تو محراب بھائی نے شروع کیا تو
بالکل اثر وہ تاثیر استاد جی والی ماشاءاللہ محراب بھائی کے انداز میں واضح نظر آ رہی ہے، اور اللہ بلا پاک شبہ بلا خوش شبہ رہیں جناب خوش رہیں خوش رہیں یہ آپ۔ قربت حاصل ہے، تو اسی لیے تو میں ایسی شخصیات کو بلا رہا ہوں تاکہ مجھے آپ کو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ہم اس پلیٹ فارم پہ صرف ہوسٹ پر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ محراب بھائی صحیح فرما رہے تھے مفت میں سنو، تو بالکل جی اپنا فائدہ بھی انسان سوچتا ہے، تو یہ ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیے. میں کچھ کمنٹس ریڈ کرتا چلوں. جی ایک جی بات سب میں بھی ایڈ لوگ آپ کرتا کچھ فرما رہے ہوں ہیں؟ صاحب، تو اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قبلہ استاد جی محترم رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے نعت کا پڑھنا، نعت کو پڑھنا اور نعت کو پڑھانا، آپ نے صحیح اس کا حق ادا کر دیا. جزاک بے اللہ اور شک حضرت، خوش رہیں آپ، خوش رہیں خوش رہیں. جزاک اللہ آپ کی محبت. جس کی ایک جھلک ان کے اسٹوڈنٹس میں نظر آ رہی ہے. محراب بھائی کو دیکھ لیں، آپ نے بہت دل نشیں انداز میں پڑھا، بہت خوبصورت بے انداز میں شک پڑھا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور قبلہ استاد جی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے شروع کیا تا دم آخر تک ان کا جتنا بھی پڑھا گیا کلام ہے، جتنی بھی انہوں نے ثنا خوانی کی، وہ ساری ادب میں ہی کی ہے. بے شک بلا یعنی اس شبہ میں بلا پروفیشنلزم کچھ بھی نہیں تھا، اس میں لیفٹ رائٹ کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ ہی ان کے اسٹوڈنٹس میں نظر آتی ہے کہ جس سے بے شک اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں بے ادبی کا یا کہیں نہ کہیں شوخی بازی کا کوئی پہلو نظر آتا ہو. تو یہ بلا سارے کا شبہ سارا ادب جو قبلہ استاد جی نے سکھایا، آپ نے خود بھی ادب میں پڑھا اور اس میں تاثیر دیکھی ہے. سبحان اللہ. بالکل آپ تو بالکل. جزاک ہم اللہ. تو وہ ہیں کہ ہم نے محراب بھائی کو سنا، آپ کو سنا، استاد جی کو سنا، تو ہم تو چلو وہ جو سننے والے ہیں، ہم جاننے والے ہیں، ہم ان کو پہچاننے والے ہیں. حالانکہ قبلہ استاد جی محترم کو اکثر لوگوں نے صرف جانا ہے، پہچانا نہیں ہے. بے شک چونکہ وہ بے شک صرف کیا نام ہے، ایک ثنا خوان نہیں تھے، وہ ایک عارف بھی تھے. اب اس میں بھی فرق آ رہا ہے، بات کو مختصر کرتا جاؤں کہ ایک عالم ہے جو جانتا ہے اور ایک عارف ہے جو پہچانتا ہے. تو قبلہ استاد جی محترم کا جو ہے نا مقام، وہ عارفوں میں ہے، وہ سبحان اللہ پہچانتے سبحان ہیں. اللہ. اور انہوں نے سبحان اللہ. اس بارگاہ میں اتنی ادب کے ساتھ حاضری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی ادب کے ساتھ حاضری لگائی ہے، اور وہی سارے کا سارا فیضان منظور کونین جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور بے جس کی شک ہر جھلک، ہر ان کے ایک اسٹوڈنٹس میں ان کی جھلک نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ نعت کو کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ ایک حرف کو، ایک کلمہ کو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اس میں ٹیونز دیکھیں، اس میں آپ طرز دیکھیں. نہ ہی تو کوئی اس میں بے ادبی کا کہیں شائبہ نظر آتا ہے ہمیں، نہ ہی کوئی بے ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس سے کوئی اس پر آبجیکشن کر سکے. اور یہ سارا انہی کا فیض ہے. اللہ بے اس شک. فیض کو جاری رکھے تا قیامت رکھے. آپ کو بھی اللہ پاک، محراب بھائی کو، آپ سبھی کو اللہ پاک سلامت رکھے تا قیامت رکھے. آمین. آمین جزاک اللہ. اللہ پاک خوش رکھے. اور بے شک یہ تمام جانتے ہیں جو کہ فیض کونین سے منسلک ہیں کہ ادبی کمپوزیشنز اور ادبی کلام، بڑے بڑے شعراء جو لکھنے والے تھے، وہ بھی قبلہ استاد جی کے پاس باقاعدہ درستگی کے لیے، محراب بھائی میرے ساتھ ایگری کریں گے جہاں تک میرا علم ہے، بے شک ایسے. تو آتے تھے اور اصلاح کے لیے کہ اور میں کمپوزیشنز یہاں پر باقاعدہ ایک کمپوزیشن. بات کرتا چلوں استاد جی کے حوالے سے کہ مطلب کہ میری تو اتنی عمر نہیں، نہ میرے مطلب کہ استاد جی کی اتنی قربت نصیب ہوئی. میں خوش نصیب ہوں کہ جتنا ٹائم ملا، وہ خواہ ایک دن ہے یا کئی سال ہے، جتنا بھی ہے. ابھی ان کے لکھتے جگر جناب صاحبزادہ سید سلمان کونین شاہ صاحب، ان کی قربت حاصل ہے الحمدللہ، بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. تو میں استاد جی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میرے والد صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ استاد جی کے پاس میں نے علماء کرام کو آتے ہوئے دیکھا، قرہ حضرات کو آتے ہوئے دیکھا، مشائخ کو آتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ کلاسیکی موسیقی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے استاد جو لوگ ہیں اپنی فیلڈ کے، ان کو آتے ہوئے دیکھا. لیکن کبھی بھی استاد گرامی کو لاجواب نہیں پایا ہم لوگوں نے. ہر فیلڈ کے بندے کو جواب دے کر بھیجا ہے، اس کی رہنمائی فرما کر بھیجا، خواہ وہ قاری ہے، وہ علامہ صاحب ہے، کوئی بھی ہے، ان کی اصلاح کی ہے. شعراء کی تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہاں پر آئے ہیں استاد جی سے باقاعدہ. محسن نقوی صاحب نے ایک شعر لکھا، بڑا شعرا افاق کلام ہے ان کا، الہام کی رمجھم کہیں تو کہیں بخشش کی گٹھا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. محسن نقوی صاحب نے مقطع لکھا کہ محسن تیری آنکھوں کی طرف، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. تو جب استاد جی کو سنایا تو استاد جی کانپ گئے نا، ان کا مطلب کہ لرزہ طاری ہوا ان کے جسم پہ کہ انہوں نے کہا محسن یہ کیا لکھ دیا.
آہا آنکھوں واہ کی طرف واہ دیکھ رہی ہے. ادب کا مقام دیکھے استاد جی کی سوچ کے کہ آنکھوں کی طرف دیکھ. انہوں نے استاد جی نے جملہ ٹھیک کروایا, کہا کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار پہ چپ چاپ کھڑا ہے. کہ ابرو کا سبحان اشارہ اللہ ہوتا ہے سبحان جنت اللہ میں. سبحان اللہ. میرا بھائی سبحان اسی اللہ. تو لیے آپ بلا نے شبہ آپ میرا استاد بھائی جی آپ بہت نے بڑی فرمایا, جی جی میرا بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ نے خود دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ قبلہ استاد جی محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء اور بڑے بڑے کیا نام ہے قرا حضرات اور ثنا خان جو شاعر حضرات بھی آپ کے پاس آتے تھے, تصحیح کے لیے آتے تھے. یہ تو آپ نے بالکل ایسا فرمایا, ہے. یہ میں بھی جانتا ہوں. لیکن آپ کو میں نے دوران گفتگو ایک لفظ استعمال کیا کہ قبلہ استاد جی کا مقام عالم کا بھی ہے اور عارف بھی ہیں. میں ہاں نے ہاں یہ پہلے بھی دوران گفتگو, کیونکہ عالم وہ بہت ہوتا اچھے ہے بہت جو اچھے. صرف جانتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ بے صرف شک عالم صرف جانتا ہے کیونکہ اس نے کتابوں سے پڑھا ہوتا ہے, بڑا اور ہوتا ہے. عارف وہ ہے جس نے نگاہوں سے پڑھا ہوتا ہے, واہ جن واہ. کو دربار مصطفی صلی سبحان اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملا ہوا ہوتا ہے. بے شک تو ایسا ہی ہے, اللہ بے عالم شک ایسا ہی. عالم جانتا ہے, وہ پہچانتا نہیں ہے. تو قبلہ یہ بات استاد بے جی شک محترم رحمۃ اللہ علیہ, آپ عالم بھی تھے, عارف بھی تھے. عارف بے وہ شک ہوتا ہے. ہے جو جانتا بھی ہے اور بندے کو پہچانتا بھی ہے. اور تصحیح واہ سبحان کیوں نہ اللہ. کراتے, تصحیح کیوں نہ کراتے, اس لیے کہ آپ خود جو کلام پڑھتے تھے وہ اتنے محو ہو کے اتنے ڈوب کے پڑھتے تھے یا لکھتے تھے, جو بھی تھا آپ کا جو ذوق و شوق تھا, آپ کو اس بارگاہ سے اس طرح ملتا تھا جیسے آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بے آپ شک نے بے بڑے شک بڑے جی. شعراء کی تصحیح فرمائی. صرف نعت خواہ نہیں تھے بلکہ نعت گو بھی تھے. تو بہت اللہ اچھا. پاک جی آپ جی سب کو ایسے ہی ہے. سلامت رکھے. میں کچھ کمنٹس بس شیئر کرتا چلوں. عمیر سعید بھائی ماشاء اللہ سلامت رہیں, خوش رہیں. حسن بھائی ٹھیک ہو گیا, سلامت رہیں. چودھری علی فرام شکر گڑھ سلامت رہیں. اور ایک فرمائش مجھ سے کی گئی ہے, ان کا منگتا ہوں یہ سنا دیں. پیارے بھائی مجھے یہ یاد نہیں ہے, البتہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ جو کل ہوگی میں سٹارٹنگ میں ہی اس کی ایک استائی ایک انترا ضرور سناؤں گا. تو یہ میرا آپ سے وعدہ رہا. بلال امان ماشاء اللہ سلامت رہے بھائی. اور میں اینڈ پہ کیونکہ شو کا اختتام ہے تو میں اپنے گیسٹس کو سب سے پہلے تو تھینک تھا کرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ, اور شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس فرسٹ ٹرانسمیشن میں جو آ کے پھول میں گھیرے اور جس قدر جو ہے خوبصورت رنگ جمایا. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, خوش رہیں, آباد رہیں. میں ان شارٹ میں رابط بھائی سے پوچھتا چلوں کہ کیسا لگا آج آ کے. میں کہتا ہوں دلی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اس طرح معززین کے ساتھ اور سننے والے لوگوں کے ساتھ میں نے نعت پڑھی ہے. میں نے بتایا نا کہ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن یہ حمزہ بھائی کے ساتھ پہلا پروگرام ہے میرا لائیو آبی رمضان میں, اور انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے, نعت حضور کی ہوتی رہے گی. تو میرا تو جی یہ جی ضرور. ماننا ہے کہ بند کمرے میں بھی نعت ہو جاتی ہے, بند کمرے بے میں ہاں شک. ہاں موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہو تو بھی نعت ہو جاتی ہے. تو واہ واہ. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی صفت و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ خوش رہیں آمین ماشاءاللہ. آمین آمین. اب آمین. میں ایسا زیادہ چلوں گا ان شارٹ بالکل کچھ سیکنڈز کے اندر کہ کیسا لگا آپ کو یہاں جا کر. آپ اگر دلی بات پوچھتے ہیں تو میں اتنا اچھا ویسے ضرور ایک کہوں بات گا. میں کہوں, آپ سے میں روز ہی پوچھوں گا, آپ نے تو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. جی انشاءاللہ. تو پھر بھی جی یہ بلا مبالغہ یہ کہوں گا کہ آج بہت عرصے بعد نعت صحیح نعت سننے کا مجھے موقع ملا. جزاک اللہ خیر, یہ ماشاء جزاک اللہ. بہت عرصے سارا بعد فیض جو قرآن کا دل سے پڑھی, اللہ. جو یہ ہے کہ جو دل سے پڑھی گئی ہے اور دل پہ اتر گئی ہے. واہ واہ ہاں ہاں سبحان اللہ اللہ. سبحان. کیا کہنے. اچھا جی میراب میں بھائی کے لیے جی جی یہ بھائی جی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میراب بھائی کو کتنی داد سے سراہا گیا کہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ صحیح نعت سننے کا بہت عرصے بعد موقع ملا. تو میراب بھائی سلامت رہیں. یہ آپ کی جو آواز میں ترنم اور ادب تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اللہ پاک آپ کو سلامت جزاک رکھے. انشاءاللہ آپ سے اللہ. دوبارہ پھر بھی ہم کانٹیکٹ میں رہیں گے. تو اس شو میں ہم آپ کو دوبارہ انشاءاللہ انوائٹ کریں گے کیونکہ یہ کانٹیکٹ اچھا رمضان حمزہ بھائی, نہیں ہے, اور انہوں نے رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ کافی نیا معاملات میں حمزہ ساتھ ساتھ بھائی ہیں. جی جی ذرا دیکھنے والوں کو میرے ٹی فور تماشا چینل کا انویٹیشن دے دیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم جی نے میں وہاں پر بھی بالکل آنا میں ہے آپ کے بالکل پاس. اس بات سے آگاہ کرتا چلوں. مہراب حبیب چشتی کا ایک تو اپنا آفیشیل چینل ہے مہراب حبیب چشتی کے نام سے. صاحبزادہ صاحب آپ بھی سماعت کیجیے گا غور سے.
کہ اس کو بھی سماعت کیجیے، اور وہاں بھی آپ کو فیض کونین دیکھنے کو ملے گا. اور ایک اور چینل آپ نے اس کا آغاز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آج لوگوں کے دل و دماغ، چہروں پہ پریشانیوں کا عالم رہتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ بہت بڑا قدم ہے. اور انشاءاللہ میں ان کے پیش ہوں. اور ٹی فور تماشا چینل کا نام ہے، جس میں آپ کو عالمی شخصیات کی، دینی شخصیات کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کو ملیں گی، اور ڈفرینٹ دینی دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کا آپ کو ایونٹ دیکھنے کو ملے گا. اور کیا ادب نام ہوگا ہے، اور مزاح ہوگا، مزاح کے اندر ادب ہوگا انشاءاللہ. جی جی، ماشاء اللہ مزاح ماشاء کے اندر رہتے ہوئے، ادب کے اندر رہتے ہوئے جتنا مزاح کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا بلا شبہ. تو یہ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مہراب بھائی کو، کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے چینل کی. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں آپ لوگ اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور. اور اس کا لنک میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ، جب یہ میرے آفیشیل چینل پہ جائے گی، اس کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اور اس کے کمنٹ باکس میں بھی آفٹر براڈ کاسٹ میں مہراب بھائی کا چینل ڈال دوں گا. تو آپ سب نے سبسکرائب کر لینا ہے، اور اسکرین پہ شخصیات تو ویسے ہی کریں گی سبسکرائب. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ مہراب بھائی. صاحبزادہ عقیل سلیمان صاحب، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اپنی زندگی کے خصوصی وقت میں سے. انشاءاللہ آپ کو زندگی رہی، رمضان ٹرانسمیشنز میں دوبارہ لائیو لیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سلامت رہیں، خوش اللہ.